حضرت ابراہیم کیا کرتے آج؟ قرآن نے یہ کردار واضح کر دیا. اگر آپ بھی کہو گے ہمیں کیا پتا کیا کرتے، آج حضرت ابراہیم ہوتے معلوم نہیں، سیاسی جماعت بنا لیتے، ممکن ہے پارٹی بنا لیتے، ممکن ہے ویلفیئر کا کام شروع کر دیتے، ممکن ہے کوئی اور کاروبار کرتے، ممکن ہے وہ کہیں مدرسہ بنا لیتے، ممکن ہے حضرت ابراہیم کوئی مسجد بنا لیتے، ممکن ہے حضرت ابراہیم فلاں کام کرتے. خوب یہ ساری چیزیں محتمل ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کیا کرتے. قرآن کہتا ہے نہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ ابراہیم کو کھول کے اسوہ بنا کر تمہارے سامنے پیش کیا ہے کہ ابراہیم جب اپنے عصر میں تھے، جب شرک و کفر کا زمانہ تھا اور گمراہی ابراہیم کے گھر کے اندر بھی موجود تھی، ابراہیم نے کیا کیا؟ وہی کام اگر آج ہوتے تو آج بھی کرتے. حضرت ابراہیم کبھی بھی شرک و کفر سے آنکھیں بند کر کے گزر نہ جاتے، مصلحت نہ سوچتے، مصلحت پسند نہ ہوتے. وہ شخص جو اپنے لیے آگ خریدے، جو شخص اپنے لیے موت خریدے، جو شخص اپنے لیے اتنا درد سر خریدے، جا کر تنہا حضرت ابراہیم تنہا ہے، کوئی ساتھی یار و مددگار نہیں ہے. گھر میں جو لوگ ہیں وہ بھی مخالف ہیں، محلے میں کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی ہم فکر نہیں ہے. اتنی قلت ہے. جو لوگ قلت افراد سے گھبراتے ہیں، جس طرح ہمارے روایات میں ہیں اور ادعیہ میں ہے کہ قلیل ہیں اور اہل حق ہمیشہ کم ہیں، لیکن اپنی قلت کو کبھی بھی اپنی نا امیدی کی وجہ نہ بنائیں. اس لیے کہ قرآن کریم نے اقلیت کے لیے اور قلت کے لیے بہت خوبصورت وعدے اور بہت خوبصورت قوانین بیان کیے ہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. یہ اکثریت کو تو وعدہ نہیں ہے کہ کم من فئۃ کثیرۃ، کتنی ایسی اکثریت ہے جو حکومت بنا لیں گے، ایسے تو نہیں فرمایا. کتنی ایسی اکثریت ہے جو اللہ کے حکم سے وہ غالب آ گئے اقلیتوں پر. نہ، یہ کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے، بلکہ اکثریت کے بارے میں ہے کہ ہمیشہ گمراہ، ہمیشہ تباہ، ہمیشہ فاسد، ہمیشہ نامعقول. وعدہ کس کو ہے؟ اقلیت کو. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. یہ اقلیتیں مایوس نہ ہوں، یہ قلت تمہیں نا امید نہ کرے، تمہارا اعتماد نہ چھینے، چونکہ وعدہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ ہے. حضرت ابراہیم سے زیادہ قلت، فرد واحد تنہا قیام کیا کفر و شرک کے خلاف. وہ بھی نہ کہ تقریر کی، مجلس پڑی، ایف آئی آر کٹی جیل میں. نہ، اتنی سی سزا تو آسان ہے جو آج ہم نہیں تحمل کر سکتے. ہم تقریر کر کے جیل جانا، ویسے پاکستانی بالعموم اور پاکستانی شیعہ بالخصوص شہادت سے نہیں ڈرتے، جیل سے بہت ڈرتے ہیں. مر جانے کے لیے تیار ہیں اور مرتے بھی ہیں، لیکن جیل کا نام آ جائے ان کو زندان سے بہت ڈرتے ہیں. حضرت ابراہیم نے یوں نہیں کہا کہ ایک سادہ سی ایف آئی آر کٹوا لی پھر بعد جا کے ضمانت کروا لی. کام کیا کیا؟ کفر و شرک کا معبد بنا ہوا ہے، اس معبد کا متولی اپنا بڑا ہے. قرآن نے جس کو اب کہا ابراہیم کا، اور اب مسلکوں میں اختلاف رائے ہے کہ وہ والد تھا یا چچا تھا یا کوئی اور خاندانی بزرگ تھا. باہر کے ایک تعلق تھا آزر کا حضرت ابراہیم سے، اب کہا ہے. خوب یہ اب، یہ متولی ہے، یہ بت گھڑتا بھی ہے، یہ بت بیچتا بھی ہے، یہ بت پرستی کا امام بھی ہے، بت پرستی کا تعلیم بھی دیتا ہے، بت پرستی کا نصاب بھی پڑھاتا ہے، اور بت پرستوں کا محافظ بھی ہے، رہنما بھی ہے. اور ادھر سے حکومت سرکاری طور پر یہ بتکدہ سرکاری ہے، رجسٹرڈ ہے، اور یہ بتکدہ مرکزی ہے، اور بادشاہ وقت اس بتکدے کا عبادت گزار ہے. اسی کو جا کر توڑ دیا. ابراہیم کو حاضر کر لیا گیا. حاضر کرنے کے بعد سزا سنائی گئی، آگ میں ڈال دو. کسی لمحے بھی حضرت ابراہیم نے
یہ نہیں کہا کہ غلطی ہوگی معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا، لکھ کے دیتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ حضرت ابراہیم کا کردار ہے جو قرآن نے اتنی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ آج اگر حضرت ابراہیم ہوتے، پاکستان میں ہوتے، کیا کرتے؟ وہی جو اس وقت کیا تھا۔